حامدًا مصليًا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنا کر تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی اور اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات آیت 56۔ اور میں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک قرار دیا، چنانچہ اس کی ادائیگی پابندی وقت کے ساتھ ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النسا آیت 103۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ نماز فجر کی اہمیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کی دو رکعت سنت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کی 2 رکعتوں کی شان میں فرمایا، وہ مجھے پوری دنیا سے محبوب تر ہیں۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جماعت سے نماز پڑھنا اکیلے پڑھنے سے 25 درجے زیادہ افضل ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا، اگر تم چاہو تو پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے نماز تمہارے درمیان باری سے آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان باری سے آتے اور جاتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی وہ اوپر جاتے ہیں، تو وہ اللہ ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان کے حال سے زیادہ واقف ہے۔ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں، جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی باجماعت نماز ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کا اجر حج و عمرے کے برابر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تامہ تامہ تامہ، یعنی حج و عمرے کا مکمل اجر۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر بن عمارہ کے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز ادا کرنے والوں کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی، یعنی فجر اور عصر کی۔ صحیح مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا، یعنی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز منافقین پر بھاری نہیں ہوتی، اگر انہیں ان دونوں کا ثواب پتہ چلے تو ان میں ضرور آئیں گے، خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک آدمی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں، پھر خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نماز فجر کے وقت بیدار ہونے کے لیے عملی تدابیر۔ پہلی بات،
نماز فجر کے وقت بیدار ہونے کا پختہ ارادہ اور نیت کریں۔ دوسرا، اللہ سے نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق مانگیں۔ تیسری بات، ادائیگی نماز کے لیے اہل خانہ سے بیدار کرنے کی درخواست کریں۔ چوتھی بات، بروقت بیدار ہونے کے لیے الارم لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور تمام گھر والوں کو اے اللہ فجر کی نماز ادا کرنے والے بنائیں۔ سستی کاہلی سے ہماری اور ہماری اولاد کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔